اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری نشست کی صدارت کر رہے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ شیخ صاحب، اور ہمارا موضوع ہے تصوف کے ادب پر اثرات۔ میں نے جان بوجھ کے اس میں لفظ اردو نہیں ڈالا، کیونکہ اگر کوئی آپ لوگ ہمارے جو اردو ادب پہ جو تصوف کا اثرات آئے ہیں وہ بنائی طور پر فارسی سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پنجابی کلام پہ بھی بات کرنا چاہتا ہے یا سندھی کا بھی ہے یا دوسرے علاقائی زبانوں کے سرائکی زبان پہ بھی ہے، تو دے آر آل ویلکم۔ صرف یہ ہے کہ تصوف کے جو ہے ادب پہ کیا اثرات ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ تو حمید بھائی، آپ کی اجازت سے جو پہلے شخص ہمارے ساتھ جوائن کیے تھے ریحان بھائی، آپ سے گزارش ہے اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں پاس کروں گا کیونکہ میں تو اتفاقاً میں نے جوائن کر لیا اور میں اس وقت گاڑی پہ چلا رہا ہوں، تو میرے خیال میں مجھے رہنے دیں، آگے چل۔ چلیے پھر سے پہلے میں ہی بات کر لیتا ہوں پھر اس کے اوپر کچھ میں نے کچھ لکھا تھا، وہ مکمل طور پہ کوہرنٹ تو نہیں ہے لیکن کچھ خیالات تھے۔ اردو میں مذہبی، اخلاقی اور تعمیری شاعری بہت ہوئی ہے۔ کچھ لوگ شاید ان سب کو تصوف کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اردو ادب میں تصوف کے اثرات پر غور کرتے ہوئے ہمیں بالخصوص ان خیالات اور رجحانات کو مد نظر رکھنا ہوگا جو اہل تصوف کو دیگر مسلمانوں سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، دنیا کی بے ثباتی صرف صوفیانہ حلقوں تک محدود نہیں۔ آتش کا شعر ہے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ آتش کے شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ یہ دین اسلام کا وہ اہم خیال ہے جو تصوف کے حریفوں اور حلیفوں دونوں کا جزو ایمان ہے۔ ایسے ہی نذیر کی یہ نظم ہے، یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ تو یہ سب جو ہے آپ اس پہ تصوف میں نہیں آتا، میرے خیال میں نہیں آتا۔ اسی طرح تمام حمدیہ یا نعتیہ شاعری تصوف کے زیر اثر نہیں، اس میں تصوف کے رنگ ضرور آئے ہیں اور ہمیں اس بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح واقعہ کربلا سے جڑی شاعری جیسے مرثیہ، نوحہ، سلام کو بھی ہم صوفیانہ شاعری میں نہیں ڈال سکتے۔ اردو شاعری اب ہے کیا اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں میرے خیال میں کیا ہے اس میں تصوف کا اثرات۔ اردو شاعری فارسی روایات سے جڑی ہوئی ہے۔ تصوف کے موضوعات آپ کو کلاسیکی فارسی شاعری میں ملتے ہیں جس سے اردو نے بھی استفادہ کیا۔ شیخ سعدی، حافظ شیرازی اور جلال الدین رومی جیسے فارسی شعراء کے خیالات اردو شاعری کے لبادے میں بھی نظر آتے ہیں۔ اردو شاعری میں تصوف کے موضوعات یا تو سیدھے سادے طور پر آ گئے ہیں یا پھر اشارے استعاروں کی صورت میں صوفیانہ مضامین آئے ہیں۔ اردو شاعری کا حسن یہ ہے کہ شعر اپنے اندر تہداری رکھتا ہے اور ظاہری معنوں کے علاوہ اس سے ماورا کوئی اور بات بتاتا ہے۔ یعنی ایک لفظ گنجینہ معنی ہو سکتا ہے، جیسے کلاسیکی غزل میں پھول محبوب ہے تو بلبل عاشق، سیاح سے مراد رقیب ہے تو قفس دنیا یا روایات زمانہ۔ اسی طرح اردو شاعری میں تصوف کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ساقی کا لفظ برے معنوں میں ہے، مگر تصوف میں یہ مرشد کامل اور عارف اسرار کے معنوں میں ہے۔ اسی طرح شراب یا نشہ عشق اور محبت کے معنی میں ہے۔ گویا اردو شاعری میں تصوف کی اپنی ڈکشن ہے، کوڈ ہے۔ یعنی شعر کے اندر اس تہداری سے معنی آفرینی ہوتی ہے۔ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے عشق حقیقی اور عشق مجازی کی اصطلاحات کو وضع کر لیا ہے۔ تصوف کے جو مضامین اردو شاعری میں نمایاں ہیں ان کی فہرست کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، وحدت الوجود۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اسی طرح غالب کا ہی دوسرا شعر ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ سب حد الوجود کے ہیں۔ اس طرح ہے دوسرا اس کا ہے خدا کو پہچاننے کا راستہ، جو کہ تصوف میں آتا ہے۔ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، یہ درد کا شعر ہے۔ اس میں آپ وحدت الشہود کا ایک نظریہ بتاتے ہیں۔ پھر ایک دیکھیے اس میں ایک اور تصوف کا ہے، یہ اس میں شریعت بمقابلہ طریقت جو ان کا ایک ہے۔ ہمارے یہاں شاعر ہیں جیسے جگر کا شعر ہے، نہ تو اعتکاف سے کچھ غرض، نہ ثواب و زہد سے واسطہ، تیری دید ایسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام ہے۔
آتش کا ہی ایک شعر سنیے آپ، اور اس ضمن میں طریقت کے اور شریعت مقابلے میں: فصل بہار آئی پیو صوفیوں شراب، بس ہو چکی نماز مصلا اٹھائیے۔ ایک اور جو آپ کو صوفیوں کے حضرات کی نظر آتا ہے، وہ روایات سے بیزاری ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے، ویسے تو اشعار کو بہت سے مل جائیں گے، میں نے جان بوجھ کے نمایاں اور اہم شعراء کو ہی شامل کیا ہے، کیونکہ البتہ ان کا اثر، ان کا فٹ پرنٹ بھی زیادہ ہے۔ تو غالب فرماتے ہیں روایات سے بیزاری کا: وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ پھر ایک اور ہے، بڑا ہی خطرناک شعر ہے، غالب کا ہی ہے: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ روایات سے بیزاری تصوف ہے یا کریٹیکل تھنکنگ ہے، یا غالب کا تنقیدی فکر ہے، اور ہم زبردستی جو ہے ایک تصوف کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ایک اور موضوع جو ہماری بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ شریعت سے بہتر ہے۔ بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے۔ آتش کا شعر ہے یہ بھی۔ ایک اور جو کانسیکوینسز، میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ اس میں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایسی ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے کہ اس کے آپ خلاف نہیں جا سکتے۔ اس طریقے سے ایک منصور حلاج کو ہیرو بنانے کے پیش کیا گیا ہے، حالانکہ آپ ان کے بارے میں بڑے، منصور حلاج واز اے ولن، مسلمان میں نہیں تھا وہ، جس طرح اسے حرکتیں تو زمانے میں اس کو یونانیمسلی ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ کافر ہے۔ اب اس کے بعد میں جو اس کو ہیرو بنایا ہے خاص لوگوں نے، اب اس میں اقبال بھی شامل ہیں، جن کو منصور حلاج کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں: رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات، خود گیری و خودداری و گلبناک انا الحق، آز آزاد ہو سالک تو ہے یہ ان کے مقامات، محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہماس، خود مرد و خود مرقد و خود مرگ مفاجات۔ اب یہاں پہ یہ ان الحق اور منصور کے جو حوالہ اقبال نے اشارہ کیا ہے، اب موجودہ شاعروں میں دیکھیے تو جالب نے کہا کہ میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے۔ جالب کی طرح فیض نے بھی اپنی نظم میں ان الحق کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اردو شاعری میں منصور ان الحق استعارے جدید معنوں میں راست گو، بے باک و حق پرست کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جن کا افکار تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ خیال میں کہ جالب کوئی بہت بڑے صوفی تھے یا فیض کوئی صوفی تھے کہ وہ بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں منصور کی اور انو الحق کی، تو ان کی مراد ایک حق پرستی و بے باکی کا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ انڈائریکٹلی جو پریز مل رہا ہے وہ منصور حلاج کو یہ مل رہا ہے۔ پھر ہمارے یہاں عشق کو عقلیت کا فوقیت دی جاتی ہے۔ بے عملی کا ایک رجحان ہے جو کہ شاعری کے اندر پروان چڑھتا ہے، بہت غلط ایک رواج ہے۔ اب میر کا ایک شعر ہے جو کہ لوگ تصوف کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، وہ شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں جو آپ کریں، چاہیں جو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ بڑا مشہور شعر ہے، بلکہ مصرع تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسے جبرن اس شعر کو ڈالتے ہیں کہ یہ تصوف کا شعر ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو تہمت ہے مختاری کی، یہ بات ہو رہی ہے، یہ فلسفہ جبر کا ہے، جو جبریہ ایک ہوتا ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہر چیز قدر پہلے سے، تو آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے اس میں کرنے کو۔ تو کیا یہ شعر واقعی فلسفہ جبریہ پر منحصر ہے، یا پھر جنیرک بات ہو رہی ہے ان لوگوں پہ کہ جو کہ آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور آپ پہ دبا کے رکھتے ہیں کہ چاہیں جو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا؟ بہت خوبصورت شعر ہے۔ سوال یہ کہ یہ واقعی خدا سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے؟ یہاں میں آپ کو توجہ دوسرے مصرے میں لفظ آپ کی طرف کرانا چاہوں گا: چاہے ہیں جو آپ کریں ہم کو ابد بدنام کیا۔ خدا کے لیے اردو شاعری میں تو کا صیغہ استعمال نہیں، تو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں آپ سے مراد خدا کیسے ہوگے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہاں ایک اس میں جواز بن سکتا ہے کہ تنزیہ اگر آپ بات کریں ہیں تو آپ جس کو آپ تم اور تو کہتے ہیں، اگر طنز میں بات کریں اسے آپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ چلیے اگر یہ مان لیتے ہیں، لوگوں نے کھینچ تان کے یہ شعر بھی تصوف کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ میر کا شعر ہے: میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔
اب یہ کیسے سے کھینچ تان کا صوفیانہ رنگ لے آتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان غور کریں تو آج میں سے جن شعراء کے آج ہم جن شعراء کے کلام کو تصوف یا صوفیانہ گردانے پر مصر ہیں، ان میں سے اکثر خود دین سے بہت دور تھے، شریعت بیزار تھے، شراب نوش اور بد فعل تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صوفیانہ کلام ہے۔ غالب فرما گئے ہیں، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ پیر کے واسطے یہ واقعی تصوف کا رنگ ہے یا پھر ادیان سے انکاری؟ جب اپنے جو آ، کیا نام ان کا، آج کل کے جو دہریے ہیں، وہ تو ان کو غالب کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تھے یہ تو یہ خود بہت بڑے دہریے تھے، اور یہ جتنے بھی شعر ہیں یہ صرف ان کی اپنی کرٹیکل تھنکنگ ہے، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ اب آپ زبردستی جو ہے ہم لوگوں نے ان کو صوفیانہ بنا دیا ہے۔ صوفیانہ میرے نہیں خیال کوئی تھے، آپ اپنی زندگی کوئی دیکھ لیجئے، کوئی صوفی والے زندگی نہیں تھی، کوئی ایسی سادگی نہیں تھی ان کی۔ اور پھر صوفیانہ خیالات کی وجہ سے اور نظریات کی وجہ سے ہم نے کچھ غیر عقلی اور پرجوش باتیں بھی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، جیسے اقبال پہ میں آپ تنقید کر رہا ہوں۔ اقبال لکھتے ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے بھائی، ذوق یقین سے کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہ ذوق یقین کیا غزوہ خندق میں نہیں تھا یا جنگ قادسیہ پہ نہیں تھا؟ انسان کو عملی طور پر کچھ کرنا لازم ہے، صرف یہ کہ اقبال نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، بالکل غلط ہے۔ تو یہ سب اقبال کا نظر آتا ہے کہ یہ تصوف کے زیر اثر صوفیانہ خیال تھا۔ اقبال نے یہ بھی لکھا ہے، گر و عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اتنی بڑی بات کر گئے۔ اور اصل میں اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال کو، اگر آپ ان کا پوری کلام پڑھیں آپ کو کنفیوز نظر آئیں گے، علامہ اقبال ٹھیک ٹھاک کنفیوز نظر آئیں گے۔ وہ کہیں پر جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کی صوفیانہ کلام بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا جو زیادہ تر کلام ہے وہ تو ایک عمل پسند مسلمان کا ہے، وہی ان کا اصل مرد مومن ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس طرح ہزاروں شعر ہیں۔ تو اقبال خود کنفیوز نظر آتے ہیں، کبھی وہ صوفیانہ بات کرتے ہیں، کبھی بالکل ہی ڈفرینٹ ان کا رنگ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اردو ادب میں تصوف سے کتنے دل بدلے، کتنے ذہن بدلے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ صوفیانہ کلام سے کوئی معاشرتی بھلائی یا اجتماعی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ غیر صوفیانہ سوچ سے ایران میں علی شریعتی کی تقاریر اور اقبال کے اشعار سے ایک تاریخی تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی صوفیانہ کلام یا فکر سے رونما نہیں ہوئی، اقبال کی فارسی شاعری سے ہوئی۔ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم نثر کے ساتھ ساتھ شاعری پہ، سوری، شاعری کے ساتھ ساتھ نثر پہ بات نہ کریں۔ اردو نثر میں داستان ہماری قدیم ترین ادبی میراث ہے، جس میں دیو مالائی کہانیوں، مافوق الفطرت کردار اور حیرت انگیز واقعات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں یا رکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تصوف نے ان داستانوں کو ایک خاص معنوی اور روحانی رنگ عطا کر دیا، جس کے ذریعے غیر معمولی اور مافوق الفطرت عناصر کو ایک طرح کی فکری جواز مل گیا۔ اگر آج روایتی داستانیں تقریباً ناپید ہو چکی ہیں، مگر ان کے اثرات جدید اصناف نثر جیسے افسانہ، ناول اور مضمون میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ اشفاق اور احمد اور بانو قدسیہ جیسے ادبا نے تصوف کو مرکزی دھارے کی نثر میں شامل کر کے اسے عوامی سطح پر مقبول بنایا۔ اسی تناظر میں قدرت اللہ شہاب کی شہرہ آفاق خود نوشت شہاب نامہ اور ممتاز مفتی کا سفر نامہ حج لبیک ایسی مثالیں ہیں جن میں غیر سائنسی اور بظاہر غیر منطقی واقعات کو صوفیانہ تعبیر دی گئی ہے۔ بلا شبہ یہ تحریریں قاری کے لیے کشش، تجسس اور ایک خاص قسم کی روحانی فضا پیدا کرتی ہے، مگر یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ آیا ایسی نثر واقعی ذہنی بیداری اور عملی تحریک پیدا کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے یا محض تفریح اور حیرت تک محدود رہتی ہے؟ تو یہ میری طرف سے تھا۔
اب میں جناب گزارش کروں گا تلمیذ بنی صاحبہ سے اور خطاب کرنے کے. تلمیذ بنی صاحبہ انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام. اچھا، آپ نے بہت ساری باتیں ظاہر تصوف کے بارے میں کہی. جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اصل میں کچھ باتوں کا یہ نہیں کہ آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے، بلکہ یہ نکات میرے ذہن میں تھے بھی پہلے سے. تو ایک تو یہ کہ تصوف کی جو روایت ہے، جتنا میں نے، ویسے میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا ہے، لیکن جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کی روایت میں شیطان کو ہیرو بنایا گیا ہے. اگر ہم سب جانتے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان صوفیہ کے نزدیک موحد ہے، توحید پرست ہے. اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. سب سے پہلی بات ہے، اقبال نے اور ظاہر ہے کہ بہت سے صوفیہ نے یہ شیطان سے یہ نقطہ اخذ کیا، اور اردو شاعری میں اس کا ہو سکتا ہے ذکر ہو، میرے بہرحال میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ بنیادی جو فرق ہے تصوف کا وہ یہ ہے. دوسرے جو بات ہے اردو شاعری میں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا، تو جو تصوف کی اصطلاحات ہیں ہمارے یہاں، میرے بھی خیالات ویسے کافی پراگندہ ہیں، اس لیے کہ میں نے بہت زیادہ تیاری نہیں کی، جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. داغ دہلوی کا بہت مشہور شعر ہے، اور یہ شعر بالکل قطعاً جسے کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، داغ کوٹھے کے شاعر تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. داغ دہلوی کوٹھے کے شاعر تھے، اور ان کی زبان میں اور ان کی جسے کہتے ہیں روزمرہ میں ان کی شاعری میں سب چیزیں موجود ہیں. ایک شعر ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے داغ کا، اور کہا جاتا ہے، لیکن یہ قطعاً یہ تصوف کا شعر ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی تصوف کی اصطلاح نہیں استعمال ہوئی ہے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ کس کو چلمن سے لگا بیٹھا. ظاہر ہے دونوں معنی وہ، جیسے ہم اسکول کے زمانے میں ہم نے سنا تھا ایک عشق یہ ہوتا ہے اور ایک عشق مجازی ہوتا ہے. جس چیز اس کے بعد میں دوسرا ایک شعر آپ کو سناتی ہوں، اور یہ شعر جناب حسرت موہانی کا ہے، اور یہ شعر ہے نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. یہ شعر بھی میں اسے تصوف کا شعر سمجھتی ہوں. اگرچہ کہ یہ بالکل، حالانکہ حسرت تو وہ پہلے شاعر ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے، انہیں کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو، جو داغ کی شاعری بالکل کوٹھے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، اس شاعری کو وہ کوٹھے سے اٹھا کے وہ گھریلو زندگی کی طرف لے کے آئے. تو جتنی بھی انہوں نے شاعری کی ہے وہ لکھنؤ کی طوائف کے لیے نہیں کی، اپنی بیوی کے لیے کی. تو آپ اسے شریفانہ شاعری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. تو اس میں دوسرا جو میں کریڈٹ دیتی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شاعر ہو، تیسرا نام جو تیسرے، یعنی کہ میں اس طرح کی اصطلاحات کا تو میں ذکر نہیں کروں گی جو تصوف کی ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جو کہ جیسے یہی ایک شعر ہے، مقامیہ و دید بھی محروم دید بھی، جلموں کے اس دہام نے حیراں بنا دیا. یا یہ کہ ایک شعر اور جس میں ظاہر ہے کہ آپ وقت کے فلسفے کو آپ سمجھ سکتے ہیں، عبدالحمید ادم کی بہت مشہور غزل ہے، گایا بھی گیا ہے، بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، برے یا بھلے سب زمانے تیرے. تو یہ کس کے لیے پھر یہ شاعری؟ اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں تصوف کی تو کہیں کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے اس موضوع پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اردو ادب میں تصوف پر 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ایک تو 2009 میں، ایک 2025 میں، اور دونوں ہندوستان سے شائع ہوئی ہیں، اور یہ ریختہ پر موجود ہیں. اچھا، اب میں تصوف کی حوالے سے ایک اور بات کہوں گی کہ جیسے ہم نے یہ بات کہی نا کہ تصوف کا اثر ہے، اس کو بہت سے ماڈرن شعراء نے یا بہت سے جدید شعراء نے استعمال کیا ہے اپنی شاعری کے لیے. اب میں ایک آپ کو بند پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اور یہ جو بند ہے یہ میں نے بہت پہلے کتاب پڑھی تھی، اور اتفاق سے یہ نظم مجھے مطلب یہ یاد رہ گیا تھا اس کا خیال. اور اس نظم کا نام ہے ہمعوست، اور یہ نظم ہے لکھی ہوئی نون میم راشد کی، جو کہ نظم کے بہت بڑے شاعر تھے. انہوں نے کبھی کوئی غزل نہیں گئی. تو جیسے آپ نے کہا کہ شاعری پہ تصوف کا اثر، تو واقعی شاعری پہ ہمگیر ہے تصوف کا اثر. جیسے میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. خیابان سعدی میں روسی کتابوں کی، اچھا ایک اور تھوڑا سا پس منظر بتا دوں، معذرت چاہتی ہوں. جب یہ ایران میں یہ مقیم تھے، ان کا ایک مجموعہ کلام کا نام ہے ایران میں اجنبی، تو اس سے یہ نظم لی گئی ہے. خیابان سعدی میں روسی کتابوں کی دکان پر ہم کھڑے تھے. مجھے روس کے چیدہ صنعت گروں کے نئے کارناموں کی ایک عمر سے تشنگی تھی.
مجھے روسیوں کے سیاسی ہماؤس سے کوئی رغبت نہیں، مگر ذرے ذرے میں انسان کے جوہر کی تابندگی دیکھنے کی تمنا ہمیشہ رہی ہے، اور اس شام تو مرصدہ کی عروسی دی۔ اب مجھے بالکل اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اس شوخ و دیوانی لڑکی کی خاطر مجھے ایک نازک سی سوغات کی جستجو تھی۔ تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو انہوں نے یہاں پہ کس طرح استعمال کیا ہے کمیونزم کے نظام کو، اور جس طرح ظاہر ہے کہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ ہر ایک کو اپنے جیسا بنانے کی انہیں بہت شدید خواہش ہوتی ہے، جو کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس ہماؤس کے نظریے کا استعمال کیا ہے۔ تو میں بس یہی میں کہنا چاہتی تھی۔ ہاں، ایک اور شعر جیسے آپ نے کہا کہ غالب کی جس شعر کا آپ نے ذکر ابھی آپ نے پڑھا بھی تھا، ہاں، اور وہ شعر ہے کہ کیوں نہ دوزخ میں بھی جنت کو ملا لیں یارب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح۔ میرا خیال ہے یہ ہے وہ شعر۔ اور وہ دوسرا شعر یہ ہے کہ دیکھیں میں اس کا پہلا مصرع یاد نہیں، لیکن ہاں دوسرا مصرع اس کا یہی ہے کہ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ اچھا، غالب کے لیے بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو دہریے تھے، وہ تو ایسے تھے۔ اب میں اس بات کی بہت وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ بات میرے لیے اس بات کو میں بہت طویل عرصے سے محسوس کر رہی ہوں، اور کسی ملک یا کسی شاعر کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں شعراء کو مذہبی محاذوں پر اغوا کیا گیا ہے۔ بالکل، میں اقبال کا نام تو خاص طور پر لوں گی کہ اقبال کو کڈنیپ کیا مذہبی طبقے نے، اور غالب کو کڈنیپ کیا مذہبی طبقے نے بھی کیا، غیر مذہبی طبقے نے بھی کیا۔ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک کا دعویٰ ہے مذہبی تھے، دوسرے کا ہے نہیں تھے۔ غالب کے لیے ظاہر ہے سوائے اقبال کے کسی اور کیمپ کے لیے دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ویسے تھے یا ایسے تھے۔ غالب کے لیے ہندوستان میں جو لوگ ہیں اور غالب شناس ہیں ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ غالب جو تھے دہریے تھے، ہوں گے یقیناً، میں اس سے مجھے ان کے سے مذہبی نظریات سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے، وہ ہے کہ غالب نے کہیں بھی مذہب بیزاری کا اعلان نہیں کیا ہے، کہیں بھی اپنی کسی شعر میں۔ اگر ہے تو مجھے بتائیں۔ ہاں، یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جو باتیں اور جو دماغ میں نہیں آتی ہیں جو باتیں، مثلا یہ کہ الٹے پھرائے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا، تو یہ باتیں ہیں ان کی شاعری میں، لیکن ایسا مجھے کہیں کوئی سراغ ملا نہیں ان کی شاعری میں۔ تو یہ بہرحال ایک تھوڑا سا اس کی مجھے وضاحت کرنی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ ایک شعر اور آ رہا تھا میرے ذہن میں جو کہ میں اس وقت بالکل بھول گئی ہوں، لیکن یہ کہ یہ تمام شاعری آپ کو اردو میں تصوف میں بہت ملے گی، اور یہ اصطلاحات ایسی ہو گئی ہیں کہ اتنے، اور اصطلاح کا اصل میں سمجھتی ہوں یہ اصطلاح کی ہمگیری ہے کہ اسے لوگ کہیں بھی استعمال کر لیں، صرف تصوفی میں کیوں؟ اب جیسے انہوں نے سیاسی ہماؤس کا ذکر کیا، صرف تصوفی میں کیوں؟ بہت سی جگہوں پہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی، معذرت چاہتی ہوں، آج میری تیاری کو خاص نہیں ہے، اسی لیے میں کم ہی بولوں، بہتر ہے وہی بات کروں جس کا مجھے علم ہے، بجائے اس کے کہ تکے لگاؤں۔ چل ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ تلمیذ بہن۔ آپ کے بعد گزارش کروں گا صوفیہ ضمیر صاحبہ سے، انمیوٹ کر کے بات کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ خیال یہ ہے کہ تصوف بہت وسیع موضوع ہے ادب کے حوالے سے، اور میں آئی تھنک یہ میرا یہ جوک پرانا ہو چکا ہے کہ میں صوفیزم سے زیادہ واقف نہیں ہوں، البتہ صوفیائزم پہ بات کر سکتی ہوں۔ تو لیکن تصوف کی ادب میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو جتنا یہ براڈ ٹاپک لیا گیا ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا براڈ ہی ڈسکس ہوا ہے، تو اچھا ہے کہ اس کا اجمالی جائزہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی تو بہت جہات ہو سکتی ہیں کہ اردو شاعری میں کہ بڑے صوفی شاعر کون ہیں، حقیقی اور مجازی شاعری میں کیا فرق ہوتا ہے، تصوف کے کیا کیا مضامین ہیں جو ہمارے یہاں شاعری میں نظر آتے ہیں یا نثر نظر آتے ہیں، پھر غالب کے یہاں تصوف کیا ملتا ہے، اقبال بحیثیت صوفی شاعر ان کا کیا مقام ہے، یا اردو ادب میں سب سے بڑا صوفی شاعر کے امیر درد ہیں، اور پھر اردو نثر میں تصوف کہاں نظر آتا ہے۔ آپ نے اشفاق احمد کا نام لیا، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، ظاہر ہے یہ کچھ نام ہیں۔ پھر آج کل اب یہ تو سب پھر پچھلی صدی اور اس سے پچھلی صدی کے ادیب اور شاعر ہیں، تو آج کل جو شاعری ہو رہی ہے کہ کس نے جینز منع کر دی پہنو اچھی لگتی ہو، تو اس میں تو تصوف نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا آج کل بھی شعراء صوفیانہ کلام لکھ رہے ہیں؟ تو ہمیں نسبتاً جو حال کے شعراء ہیں اور ادیب ہیں، واصف الوی واصف کا بہت نام آتا ہے اس زمرے میں، ان کا کام جو ہے تصوف کے
لیے بہت زیادہ نمایاں ہے، اور ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے. آئی نو شاید ڈاکٹر عامر ان کے بارے میں بات کریں، وہ ان کے بہت پرستار ہیں. تو لیکن بہت زیادہ نام سننے میں نہیں آتے، تو کیا تصور آؤٹ آف فیشن ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس میں کوئی ایک جہت لینا ضروری ہے، کیونکہ ورنہ پھر ایک بہت بکھرا ہوا سا مضمون بنے گا. میں نے ایک جہت لینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑے سے کامنٹس کر دوں کہ جو باتیں ہو رہی تھیں، کہ ایک تو مجھے بڑی دلچسپ لگی یہ بات کہ جبراً اشعار کو تصوف کے کھاتے میں ڈالنا. میں جب اسکول کے زمانے میں یہی سوچا کرتی تھی، اس وقت اشعار کی وہ شرح جو تھی وہ چھپی ہوئی ملتی تھی، جو کورس میں ہوتے تھے اشعار، تو اس میں تقریباً ہر شعر میں لکھا ہوتا تھا کہ اس کو عشق حقیقی کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو اب وہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو وہ بھی شاید محبوب کے لیے کہا گیا ہے. اور وہ کسی نے تو ایون عطار کے لوٹے والے شعر کو بھی اس میں بھی تصوف ڈھونڈ لیا کہ اس میں بھی عشق حقیقی کا پہلو ہے. تو تو شاید عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کوئی بڑی تھن لائن ہے، جسے بلرڈ لائن کہتے ہیں. کیونکہ بہت سے شاعر ہوتے ہیں جنہیں واقعی تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، انہیں اپنے محبوب میں رب نظر آتا ہے، یا محبوب کی خصوصیات اور جو خدا ہے اس کی خصوصیات انہیں کافی حد تک یکساں لگتی ہیں. تو اس لیے یہ واقعی شاید ٹرو ہو کہ ہر شعر میں جو ہے آپ کو عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کا رنگ مل سکتا ہو، لیکن میرے نزدیک مجھے لگتا ہے زبردستی کا ٹھونسنا ہے تصوف ہر شعر میں. اور شاید شاعر نے جب لکھا ہو اس کے ذہن میں شاید اللہ کا خیال نہ ہو. تو پھر یہ غالب کے بارے میں تلمیذ بہن نے بھی کہا، آپ نے بھی بات کی کہ انہوں نے آم، وہ بادانوش تھے، اور ان کو شاید صوفی شاعر کہنا صحیح نہیں ہوگا. تو غالب نے تو خود ہی کہا ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. تو مسائل تصوف تو بالکل یقیناً ان کے یہاں تھے، اور ان کے یہاں جو ہے وہ اللہ پر براہ راست چوٹ نہیں ملتی، جس نے شاید جان ایلیا نے کہے کی ہے کہ یہ جو کوئی رہتا ہے آسمان میں، یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. تو یہ میرا خیال ہے کھلا ارتداد ہے. لیکن غالب نے ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹیں کی ہیں جسے کہتے ہیں، جو جنت پر اور حوروں پر اور اس طرح کے جو ان کے، جسے رضوان بھائی نے کرٹیکل تھنکنگ کیا، آئی تھنک غالب کا شاید اللہ کے ساتھ ایک مذاق کا اور دوستی کا رشتہ تھا، تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ چوٹیں کی ہوئی ہیں. تو یہ بہرحال تھوڑی تھوڑی کچھ باتیں تھیں. تصوف کے ابھی تک لفظی معنی بیان نہیں ہوئے، اور مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ میرے نام کی ایٹمالوجی کیا ہے. تو وہ شاید یہ لفظ صوف سے نکلا ہے، جو کہ جس کے معنی اون کے ہیں. تو صوفی وہ لوگ ہوتے تھے جو صوف کا لباس پہنتے تھے اور فقیر منش ہوا کرتے تھے اور دنیا کو ترک کر دیتے تھے. تو میرا خیال ہے اس میں رہبانیت کا اور دنیا سے بیزاری کا یقیناً عنصر نظر آتا ہے، جو کہ کئی شاعروں کے مزاج میں ہمیں ملتا ہے. تصوف شاید تمام نفسیاتی لذتوں کو ترک کر دینے کا نام ہے، اور اپنے قلب کو قدورت سے پاک کرنے کا نام ہے. لیکن اسے پسندیدہ اخلاق بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اپنے اخلاق کو اتنا بہتر بنایا جا سکے کہ آپ اپنے رب کو جان سکیں اور اس سے پہچان سکیں اور اس کو پھر حاصل کر سکیں. تو اسے محض گوشہ نشینی اور صرف اللہ کی محویت کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ باقاعدہ علم اور فلسفہ ہے، اور اس میں بہت موضوعات ہیں. آئی تھنک رضوان بھائی نے بھی کچھ بیان کیے. عشق حقیقی ہے، فنا اور بقا ہے، وحدت الوجود ہے، تزکیہ نفس ہے، تو فلسفہ جبر و قدر ہے. تو ان سب کے بارے میں شاعروں نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے. تو اردو شاعری میں تو آغاز سے ہی تصوف کا بڑا گہرا اثر رہا ہے، اور صوفی شعراء نے اللہ کی محبت، عشق حقیقی کو بیان کیا ہے، دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں باتیں کی ہیں، انسان کو خود شناسی اور خدا شناسی کی طرف راغب کیا ہے. جو نمایاں صوفی شعراء ہیں، میر درد ہیں، میر تقی میر کے کلام میں آپ کو روحانیت کا اور روحانی کئی ایسے فلسفے ملتے ہیں. غالب نے تو میرا خیال ہے تصوف اور فلسفے کو ملا دیا، اور اس کو جدا کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ شعر تصوف ہے یا فلسفہ ہے، تو اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اور اقبال نے تصوف کو مور لائک ایک عمل کے پیغام کے ٹول اور اس کے طور پہ یوز کیا. تو انہوں نے جو ان کا خودی فلسفہ خودی ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ
اس میں عمل کا پہلو زیادہ نکلتا ہے اقبال کے یہاں، جو جو ان کے کلام میں تصوف نظر آتا ہے۔ اب آصف علی واصف کا میں نے نام لیا، انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور جس میں نہ آیا ہوں میں نہ لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، ایسے شعر آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن ان کے جو افورزمز ہیں، جو ان کے چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں، اقوال زرین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ان میں یقیناً اس میں صوفیانہ سوچیں ہیں، اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اور اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جو وہ ایسا ہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے دل کو اس طرح سے صاف کیا ہو کہ اس میں ایک روشنی آ گئی، اور وہ یہ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ تو اب میں نے جو اس کا مائکرو ایک وہ لینے کی کوشش کی تھی، وہ وحدت الوجود کے بارے میں تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی ہے، تو میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، کہ میرا خیال ہے میں اپنا ٹائم آلریڈی استعمال کر چکی ہوں۔ لیکن میں تھوڑا سا اجمالی طور پہ وحدت الوجود کا ذکر کرتی ہوں، کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کنٹروورشل کانسیپٹ ہے، ان اے سینس کہ اگین اس کے بہت بہت پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ محیط ہے، اور ہر شے کی حقیقت اللہ ہے، وہی کائنات کے اندر باہر ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا تمام مظاہر میں ظہور ہے، وہ کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر ہے۔ تو سو فار سو گڈ۔ پھر یہ ہے کہ هو الاول والآخر وظاہر و باطن، کہ وہ ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے، یعنی جو نظر جن چیزوں میں آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے، لیکن جہاں نظر نہیں آ رہا وہاں پہ بھی اسی کی حقیقت ہے، اسی کی موجودگی ہے، تو وہ بھی صحیح ہے۔ پھر جو صوفی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق پھر ایک ہی ہیں، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے وہ جو ہے وہ تھوڑا کنٹروورشل بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ پہلو آ جاتا ہے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کی ساری مخلوق وہ سب مل کے کیا ایک اکائی ہیں، کیا ایک یونٹ ہے، کیا یہ یکتائی کا جو تصور ہے جو وحدت الوجود والے دیتے ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت ہے، یا یہ سب ان کا جو ہے بنائی ہوئی سوچ ہے۔ تو کیا ہم سب جو ہیں وہ اللہ ہی کے وجود کا ایک حصہ ہیں، اور ہمارے اندر خدا ہے، خدا کے اندر ہم ہیں، تو اور صرف ہمیں ظاہری فرق ہے، مگر باطنی سطح پر سب کا جسے کہنا چاہیے ایک ہی حقیقت کی جھلک ہیں۔ تو اور یہ کائنات جو ہے یہ بس اللہ کی صفات کا عکس ہے۔ on some level it is right, on some level it is questionable، اور شاید اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، لیکن شاعروں نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے، اور شاعروں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ وحدت الوجود کے بارے میں بہت شعر لکھے ہیں، کہ کہیں میرا تنزل ہے، کہیں میری ترقی ہے، کبھی دریا میں قطرہ ہوں، کبھی قطرے میں دریا ہوں، دیدہ حق بھی میں کیسا فرق، کیسا امتیاز جگر کا ہے، ایک ہی جلوہ کہیں مجنوں کہیں لیلا ہوا، پردہ کیا اس نے مجھ سے مجھ میں چھپ کر، کیا آڑ بنائی واہ سبحان اللہ۔ اور میر نے ایک جو مسلسل غزل میں ایک ہی جیسے اشعار لکھے ہیں، کہ ہم آپ کو ہی اپنا مقصود جانتے ہیں، اپنے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں، عجز و نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا، اس مشت خاک کو ہم مسجود جانتے ہیں، صورت پذیر ہیں ہم ہرگز نہیں وہ مانی، اہل نظر ہمیں کو معبود جانتے ہیں، اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے ہیں، اس رمز کو ولیکن معدود جانتے ہیں۔ تو یہ پوری غزل میں آپ دیکھیں کہ سارے اشعار میں یہی سوچ پائی جا رہی ہے، کہ ہم ہی مسجود ہیں اور ہم ہی معدود ہیں، اور ایک ہی اکائی ہے جس کے طرف بات ہو رہی ہے۔ تو بس مجھے اسی کے بارے میں بس میں اسی پہ موضوع اپنا مضمون ختم کرتی ہوں، کہ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، اور میرا خیال ہے شاید اس کے اوپر صرف اس کو موضوع لے کے کبھی بات ہو سکتی ہے، کہ وحدت الوجود، what do you guys infer from it، and یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا ایک ویک کانسیپٹ ہے اور کنٹروورشل کانسیپٹ ہے۔ چلیں، اوکے، اللہ حافظ۔ شکریہ۔ بس اچھا، پھر اگر نہیں ہے تو پھر ہم حمید بھائی آپ سے گزارش کریں گے اپنے صدارتی خطاب کے لیے۔ جی، سب شرکاء کا بہت شکریہ، بہت پرمغز گفتگو ہوئی ہے، اور سب اس سے مستفید ہوئے ہیں۔
میں یہ تیاری تو نہیں، میں نے کچھ لکھ نہیں سکا ہوں، میں پڑھ نہیں سکا ہوں، زیادہ ریسرچ نہیں کر سکا ہوں، لیکن جو آپ لوگوں سے جو کچھ سنا ہے میں، تو اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ تصوف کا ادب پہ اثرات ہے۔ تو وہ شاعری، صرف وہ شاعری جس نے اثر کیا ہے ادب پہ اور اس کے افیکٹ کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوئی ہے، شاعر کی نہیں بات ہو رہی کہ یہ صوفی کون کون سے شعراء تھے جنہوں نے ادب پہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ صوفی شاعر ہونا اور بات ہے، تصوف شاعری میں یا ادب میں اس کے اثرات اور چیزیں۔ تو ویسے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر جو ہے یا ادیب جو ہے مکمل طور پر صوفی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ صوفی شاعر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کوئی بھی آپ بڑے سے بڑا صوفی کلام کسی کا لے لیں یا ادب میں کوئی کنٹریبیوشن لے لیں، تو وہ صوفی شاعر یا صوفی ادیب اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زندگی انسان کی جو ہے وہ، اب اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ اگر آپ کسی شاعر کو دیکھیں گے تو وہ جن کو ہم جن کا کہہ رہے ہیں کہ صوفیانہ کلام تھا، ان کی زیادہ شاعری جو ہے وہ آپ کو عشق مجازی پہ ملے گی۔ تو میرا خیال ہے انسان کے اندر ایک ان بلڈ جو ہے وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، جب وہ بعض اوقات یا بعض لمحوں میں، ایون لمحوں میں بھی ہو سکتا ہے، اوقات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی وقفہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تصوف کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں کوئی ایسا تھا، عمل تھا جو اس کو تصوف سے دور رکھ سکتا تھا۔ بیسیکلی تو تصوف کیا ہے، میں جو سمجھتا ہوں یا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور قرب الہی کا ایک نام ہے۔ جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کا لیول آف صوفیزم اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحات تو ایسے آتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ جو اس کی یعنی جو تصوف کے بیسک چیزیں ہیں، یعنی وحدت الوجود، وحدت الشہود اور ہماؤس، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو سٹرائک کرتی ہیں، اور خاص طور پہ انسان جب تخلیقی عمل میں ہوتا ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے ادیب ہے، نثر نگار ہے، تو اس پر جب وہ کیفیت حاوی ہوتی ہے، تو اس میں جو بات وہ کہتا ہے وہ اس میں صوفیانہ جو ہے پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو دوسری بات ہے، اس کا کتنا ادب پہ اثر ہوتا ہے یا اس کا زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہے، یہ کوئی پیمانہ اس کے لیے جو ہے وہ متعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بالکل ایک ذاتی سا ایک فعل ہے جو دونوں طرف سے، سینڈر اور ریسیور کی طرف سے ایک ذاتی لیول پہ ہوتا ہے۔ اس کا نہ تو شعر کہنے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی موومنٹ ہوگی یا کوئی تحریک جنم لے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ سننے والا یا اس سے اثر لینے والا یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی بدل جائے گی۔ یہ ایک ایسا اس کے اندر تسکین ذات کے لیے اس کی ہوتا ہے کہ اگر وہ ریئلائز کر لے تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، اور اس کا کوئی عملی ثبوت ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم اس کو پہچان سکیں کہ یہ صوفی ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا اس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ تخلیقی عمل ہے جو ایک فکر اور ایک سوچ سے پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کے اندر، خاص طور پر تخلیق کار کے اندر، یہ ویسے ہی جنم لیتا ہے، تو اس کا اثر اس پہ آتا ہے۔ باقی جو صوفیہ بین کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ اتنا وسیع ہے دائرہ اس کا تصوف کا، کہ اس کا ادب کے بھی ایون جو مختلف پہلو ہیں، تو اس پہ بھی اس کو علیحدہ علیحدہ اگر بات ہو تو زیادہ جامع طور پر بات ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو امید بھائی پھر آپ پروگرام ختم کریں آپ کی اجازت سے؟ جی، میرا خیال میں اب اور کوئی صاحب بولنے والے نہیں ہیں، تو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں۔ سوری میں نے مس شکریہ۔ کیا، میں جی، جانا پڑ گیا مجھے۔ آپ آ جائیے اگر آپ بولنا چاہیں تو تشریف لائیے۔ ہم دیکھ لیں، میں تو جی جی، سن آئیے، کوئی بات نہیں، ابھی ہیں میرے پارٹیسپینٹس ہیں، آپ بتائیے۔ جی پہلے میں تو آج سوچ رہا تھا کہ اقبال کی ایک غزل سے بات کروں گا، جی جی، ضرور تو وہ جو مشہور غزل ہے اس کر کا میں لیجیے۔ نے کہا تھا کہ جی اس میں کافی جی زیادہ چیزیں آتی ہیں، تو
وہ جو ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو میں نے اس پہ کافی غور کی ہے، یہ غزل ہے کہ نظم ہے، تو میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو اس کے آخری شعر سے سمجھنا شروع کریں تو پھر سمجھ میں شاید زیادہ آئے گا۔ کہ کہتا ہے تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ تو میری ناقص رائے میں اس میں اقبال نے اپنے آپ کو قلندر کہا ہے، کیونکہ اقبال کو قلندر لاہوری بھی کہتے تھے۔ تو وہ اس پوری غزل میں جو بات کر رہے ہیں کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، بڑا مشکل تھا میرے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھ کے اور پھر اپنے تک ہی رکھنا اور محدود رکھنا۔ تو کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، قلندر لاہوری نے فائنلی جو اسرار کتاب تھے وہ کہہ ڈالے ہیں اس کے اندر، جو اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اور وہی تصوف کا یہ ایک رخ ہے۔ تو آپ اگر شروع سے اس کو دیکھیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آخر کار اگر آپ لگے رہیں، لگن کے ساتھ لگے رہیں، تو آخر کار آپ کو اپنی چیزوں کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اس میں کیونکہ انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ میں اسرار کتاب کہہ رہا ہوں، تو اس میں قرآن کے اندر بھی کئی چیزوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اگر تم عجیب الدعوت الداعی اذا دعان، تم اگر جب دعا کرتے ہو تو میں سن لیتا ہوں اور میں بالکل تمہارے حلق سے پاس ہوں۔ تو اسی کو میرا خیال ہے اقبال نے اپنے لہجے میں کہا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اور افعال محبت میں کچھ فرق نہیں آتا، سوز و سوز تاب اول، سوز و سوز تاب آخر۔ تو بیسیکلی یہ کئی صوفیہ نے بھی کہا ہے کہ اندر کی دنیا بالکل ان چینجڈ ہے، کئی صدیوں سے ان چینجڈ ہے۔ اچھائی اور برائی کے جو معیار ہیں، جو غلط ہیں، ان میں اندر کی دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، باہر کی دنیا میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ اول تھا، سوز کا معیار اور تاب، ساز کا اور تابوت کا، وہ سب آخر میں بھی وہی ہے دنیا کے شروع میں اور آخر میں، اور وہی اس کو اگر آپ اس طرح سمجھیں کہ جو انہوں نے آخری شعر میں کہہ دیا کہ کل کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، تو اندر کی دنیا جو ہے ویسے ہی ہے ہمیشہ سے۔ اور اس میں ایک صوفیانہ سا رنگ ہے، جو کہ کئی لوگوں نے اس کو نثر میں بھی اقبال کے بعد کہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی گزری، خلوت کی گھڑی آئی، اور چھٹنے کو ہے بجل کیا صحاب آخر، چھٹنے سے ہے آغوش صحاب آخر، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔ تو وہی بات ہے کہ فائزہ فرغت فانصب و الی ربی کا فرغب، کہ اب جلوت کی گھڑی گزر گئی ہے، اب اللہ کی آ گئی ہے، اور جو بجلی کے اندر جو بجلی چھپی ہوئی تھی سحاب کے اندر، آپ فائنلی آپ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب خلوت کی گھڑی آ جاتی ہے اور انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان کمیونیکیشن کرتا ہے یا حقیقت سے کمیونیکیشن کرتا ہے، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔ اور پھر اس کا مشہور شعر کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو وہ بھی اسرار کتاب ہے کہ آگے دنیا کے اندر جو اوپر نیچے کے ہیں، تو اقبال وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اب اسرار کتاب کھل گئے ہیں۔ تو یہ شمشیر و سنا اول، اور اس میں ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو کہ صحیح ہے، کیونکہ ہم سب بھی امریکہ میں ہیں، کہ میں دوست سے بات ہو رہی تھی تو امریکہ ہر دفعہ جنگ شروع کر دیتا ہے، تو وہ ہنس کے کہنے لگا شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو ابھی یہ تہذیب جو ہے شمشیر و سنا کے اندر ہے، طاؤس و رباب کے اندر نہیں گئی، تو یہ بالکل لڑنے کو تیار ہے ہر وقت۔ تو مجھے ویسے ہی میں نے سوچا اس غزل کا یہ جو بھی کتابن غزل کا معنی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں ہی بہت غور کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آنی تبھی شروع ہوئی جب میں نے اس کے آخری شعر پہ غور کیا
اور تب مجھے لگا کہ یہ اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. اور ان کو کیونکہ قلندر لاہوری بھی کہتے تھے ان کی زندگی میں، تو انہوں نے اس غزل کے اندر یا اس نظمیہ غزل کے اندر انہی باتوں کو کہہ دیا کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اسی کے حوالے سے میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں اس کا معنی اردوگن میں شیئر کروں گا کہ اس کو کس طرح پوری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اگر آپ اس کو اس کے اندر ڈالیں کہ آخری شعر کو شروع میں رکھ دیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی ابدی حقیقت نہیں بیان کر رہے بلکہ داخلی تجربات کو بیان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں گا. تو بڑا شکریہ آپ نے موقع دیا مجھے کہنے کا. شکریہ عامر بھائی، بہت بہت. تو حامد بھائی پروگرام ختم کریں؟ جی میرا خیال میں اور کوئی صاحب چلیے نہیں ہے بہت تو شکریہ تمام لوگوں اور کا.